اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، عزاداران زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ماتمداران امام مظلوم کربلا، آج ہماری اس خمسے سے متعلق پانچویں اور آخری گفتگو ہے کہ جس کا موضوع امتحان الہی اور حضرت زینب علیہ السلام ہے، اور ہم نے مسلسل اس آیت کی ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی، اس نیت سے کہ ہم سمجھیں کہ جناب زینب نے کس عظیم امتحان کو کربلا کے بعد انجام دیا تھا اور کس طریقے سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے طور پر اس آیت کا ایک فقرہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس حمد کے ذریعے سے جناب زینب کے ذکر تک پہنچ سکیں۔ پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو امتحان کی آیت ہے، اسی کے بعد جو آیت ہے اس آیت کا جملہ ہے اور اس آیت کا فقرہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت مشہور فقرہ ہے، بڑا معروف فقرہ ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی کی موت ہوتی ہے یا جب کوئی خبر غم سنتے ہیں، خبر مصیبت سنتے ہیں تو آیہ رجعت ضرور پڑھتے ہیں۔ اس آیت کو آیہ رجعت کہا جاتا ہے، اور ہر کسی کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں یہ فقط ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جسے مصیبت کے وقت پڑھ لینا ہے۔ عزیزان گرامی، فقط پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ انسان کی اصل زندگی کے ہدف کو بیان کرنے والی آیت ہے۔ یہ انسان کو بتانے والی آیت ہے کہ انسان تو کون ہے، سمجھ لے اس آیت کے ذیل میں، تیری منزل کیا ہے سمجھ لے اس آیت کی ذیل میں۔ مولا کائنات نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہے وہ انسان کہ جو تین چیزوں میں اپنے آپ کو سمجھ جائے، تین باتوں کو سمجھ جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ کن تین باتوں کو؟ من العین فی العین الی العین، کہاں سے آیا ہے، کہاں زندگی گزار رہا ہے اور کہاں جائے گا۔ ان تین باتوں کو انسان سمجھ جائے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کہاں سے آیا ہے، کہاں زندگی گزار رہا ہے، کیوں یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے تجھے پلٹ کر واپس کہاں جانا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر انسان نے سمجھ لی تو انسان مقصد تک پہنچ جائے گا۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں، ہاں ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ بعض موقعوں پر مشہور اس کا ترجمہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں۔
جبکہ اصل آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیں خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق بنا کر پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اللہ نے ہمیں انسان کی صورت میں پیدا کیا۔ اب انسان کا فریضہ یہ ہے، کیونکہ وہ خود انسان سمجھے کہ میں کون ہوں، یہ سمجھے انسان کون ہوں۔ جب یہ سمجھ جائے گا اور اس مطابق زندگی گزارتا رہے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں ایک مثال دے کے اس بات کو واضح کر دوں اور اپنی بات کی منزل کو آگے بڑھاؤں۔ ایک انسان نے مائک کو ایجاد کیا، مائک کو بنایا۔ ایک انسان ہے کہ جو مائک بنانے والا ہے۔ اب اس مائک کا کام کیا ہے؟ اس مائک کا کام یہ ہے کہ اس انسان کی آواز کو دور تک پہنچاتا ہے، یہ مائک کا کام ہے۔ اب جب تک یہ مائک یہ کام دیتا رہے، یعنی جب تک یہ اپنے مقصد کو سمجھتا رہے، تب تک اس کا استعمال کیا جائے گا، تب تک یہ استعمال کرنے والے سے قریب رہے گا۔ یہ مائک سمجھتا ہے کہ میری خود اپنی زندگی تو کوئی نہیں تھی، مجھے بنایا گیا اس کام کے لیے، اب فقط مجھے یہی کام کرنا ہے، میرا اپنا خود کا وجود نہیں ہے، لہٰذا اب مجھے وہی کرنا ہے کہ جو مجھ سے کروایا جائے گا، مجھے آواز کو دور تک پہنچانا ہے۔ اب اگر کوئی مائک خراب ہو جائے اور آواز کو دور تک نہ پہنچا سکے تو استعمال کرنے والا اسے کنار کر دیتا ہے، اسے رکھ دیتا ہے اور دوسرا مائک لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کا بھی کام یہی ہے، انسان سمجھ جائے کہ میں کس کا مال ہوں، میں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی یہ آیت بتا رہی کہ انسان تو کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب تیری پوری زندگی خدا کے لیے گزرنی چاہیے، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری رفتار، تیرا کردار، تیری گفتار، تیرا عمل، تیرا ہر ایک کام خدا کی رضا کے لیے ہوگا، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کی بھی ذمہ داری میری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تو آیا بھی خدا کی طرف سے ہے، تجھے جانا بھی خدا کی طرف ہے، اس دنیا میں وہی کام کر کہ جو تجھ سے کہا گیا ہے، اور وہ امتحان جو خدا نے لیے ہیں ان امتحانوں میں کامیاب ہو جا۔ ایک وہ امتحان کہ جو خدا خاص طور پہ لیتا ہے، اور ایک وہ امتحان کہ جو پوری زندگی انسان کو دینے ہیں۔ دو طریقے کے امتحان ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کل صبر کی قسموں پر، صبر پر اطاعت، اور صبر پر اطاعت میں جناب زینب کا کردار، اور اطاعت امام میں جناب زینب کا کردار کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ آج کیونکہ آخری گفتگو ہے، موضوع کو سمیٹنا ہے اور آپ کی خدمت میں نتیجہ بھی پیش کرنا ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی گزارشات کو عرض کرتے چلیں۔ صبر کی دوسری قسم ہے صبر پر معصیت، گناہوں پہ صبر کرنا۔ یعنی ایک انسان، اس کا دل چاہتا ہے کہ گناہ انجام دے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام انجام دے کہ جو حرام قرار دیا ہے خدا نے۔ یہاں پر اپنے نفس کو مارنا اور صبر کر لینا، یہ انسان کے لیے امتحان میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ صبر پر معصیت، گناہوں پہ صبر کرنا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو واقعاً انسان ان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر کیونکہ خدا نے ان سے روک دیا ہے، خود کو اپنے قدم کو ان گناہوں سے روک لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس طرف جانے سے منع کیا ہے۔ یہ صبر پر معصیت۔ ایک انسان جسے پیسے کی تلاش ہے، جو پورے دن محنت کرتا ہے، اور پورے دن محنت کر کے مثال کے طور پر معمولی سی رقم کماتا ہے، اس کو دوسرا انسان بتاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ لگ جاؤ، میں اس طریقے سے 2 نمبر کا کام کرتا ہوں، میں اس طریقے کا کام کرتا ہوں، ہیرا پھیری کا کام کرتا ہوں، مگر ایک دن میں اتنی زیادہ رقم کماتا ہوں، آؤ میرے ساتھ کام کرنے لگو۔ ظاہراً انسان جو ایک دن میں بہت تھوڑی سی رقم کماتا ہے، اگر اس سے یہ کہا جائے تو یہ انسان، ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ایک دن میں مثال کے طور پر 1000 روپے یہاں میں کما رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ اگر لگ جاؤں گا تو 10,000 کماؤں گا۔
پورے 9000 کا فرق ہے، مگر یہاں پر یہ انسان فرق کو نہیں دیکھتا، یہ انسان رقم کے فرق کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ انسان حلال اور حرام کے فرق کو دیکھ کے چلتا ہے۔ اگر انسان نے حلال اور حرام کے فرق کو دیکھ لیا، انسان اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صبر ہے، یہاں انسان کو صبر کرنا ہے۔ نہیں، میں اپنی حلال روزی پر صبر کروں، میں اپنے حلال رزق پر، اپنی حلال کمائی پر صبر کروں گا، خدا میرے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، اس صبر میں برکت ہے، اس کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اس صبر میں اور اس کمائی میں بڑی عظیم برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا کام تمہیں کرنا پڑے کہ جس سے میں نے روکا ہو، وہاں سے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لینا۔ یقیناً تم قدموں کو پیچھے ہٹاؤ گے، میری برکتیں تم پر نازل ہو جائیں گی۔ یہ نہ سوچے انسان کہ صبر کرنے میں انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ صبر کرنے میں انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں انسان دیکھے اگر تو ظاہری طور پر لگے گا کہ 9000 کا نقصان ہو رہا ہے صبر کرنے میں، لیکن پروردگار اس صبر کے بدلے میں جو نعمتیں، جو برکتیں اور جو فضیلتیں اس بندے کو دے سکتا ہے، ساری دنیا کی دولت بھی اس کے بدلے میں اگر دے دی جائے تو ان نعمتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو پروردگار اس گناہ سے بچنے میں اور یہاں صبر کرنے میں عطا کرتا ہے، واقعاً وہ پروردگار کیا عطا کرتے، یہ اس کی مصلحت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان و شوکت ہے۔ ایک سادات سے ایک خاتون تھی کہ جو بڑی پریشان حال تھی اور اتنی مصیبت زدہ تھی کہ اس خاتون کے، اس سیدزادی کے بچے کئی دن سے بھوکے تھے۔ دیکھیں، اگر انسان صبر کر لے گناہوں سے تو انسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ پروردگار غیب سے مدد کرتا ہے اور اسے ایسی نعمت دیتا ہے، ساری کائنات کی دولت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ خاتون مدد مانگنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس جاتی ہے اور مدد مانگتی مانگتی ایک لوہار کے پاس پہنچتی ہے۔ ایک لوہار کے پاس پہنچتی ہے۔ اب یہ لوہار کے پاس پہنچنے کے بعد کہتی ہے کہ میرے بچے اتنے دن سے، 2 دن سے مثلاً بھوکے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے کچھ غذا کا انتظام کر دیا جائے تاکہ میں بچوں کو کھلا دوں۔ ایک مرتبہ یہ لوہار اس خاتون کو دیکھتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے بدلے میں یہ لوہار گناہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ لوہار گناہ کا مطالبہ کرتا ہے، فوراً یہ خاتون پلٹ جاتی ہے۔ مگر جب ایک دن اور گزرتا ہے اور بچوں کے لیے کسی غذا کا انتظام نہیں ہوتا تو یہ خاتون واپس مجبور ہو کے اگلے دن اس لوہار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، بدلے میں جو تم کہو گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے بچوں کی بھوک اب اس حد پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر کچھ دیر انہیں کھانا نہ ملے تو میرے بچے جان سے جائیں گے۔ لہذا مجبوری کے عالم میں یہ خاتون راضی ہوتی ہے، مگر ایک شرط رکھتی ہے کہ ایسی جگہ مجھے لے کے چلو کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ لوہار اپنی دکان کو بند کرتا ہے، اسے ایک جگہ لے کے جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد میں جب اس عورت کی طرف، اس خاتون کی طرف بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ خاتون کا بدن کانپ رہا ہے، سر سے پیر تک پسینے میں تر ہے۔ یہ لوہار پوچھتا ہے آخر یہ وجہ کیا ہے، اتنی کانپ کیوں رہی ہو، اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی ایسی جگہ لے چل کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہا یہاں کوئی دیکھنے نہیں آئے گا۔ کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہاں بھی میرا پروردگار مجھے اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے مگر مجھے اس کا اندازہ ہے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اے شخص، میں نے کہا تھا ایسی جگہ لے کے چل کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جیسے یہ جملہ سنا، اپنی بات سے پیچھے ہٹا، گناہ کے تصور کو چھوڑا اور کہنے لگا کہ خاتون تو نے میری آنکھیں کھول دی، تو نے مجھے بیدار کر دیا۔ اور ایک مرتبہ کچھ رقم اس کے بچوں کے لیے دی اور وہاں اس خاتون کو خدا حافظ کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہاں تو انسان نے صبر کر لیا، مگر سوچ سکتے ہیں
سوچ سکتے ہیں اس معصیت پر صبر کے بدلے میں پروردگار عالم نے اس شخص کو کیا تحفہ دیا ہوگا، اس شخص کو کیا نعمت دی ہوگی۔ اس کو یہ نعمت عطا کی گئی کہ بصرے کے ایک جوان نے دیکھا کہ یہی لوہار گرم لوہے کو، لال لوہے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر موڑ دیتا ہے مگر ہاتھ نہیں جلتے۔ ایک مرتبہ یہ لوہار سے پوچھتا ہے تم گرم لوہے کو پکڑ کے موڑ دیتے ہو، تمہارے ہاتھ نہیں جلتے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس دن ایک سید زادی نے مجھے دعا دی تھی، اس خاتون نے جاتے ہوئے دعا دی تھی کہ تو نے آج مجھے بچایا ہے اس گناہ سے، پروردگار تجھ پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ بس اس دعا کا اثر ہے کہ آج تک گرم اور لال لوہے کو ہاتھ میں لیتا ہوں مگر میرے ہاتھ نہیں جلتے۔ تو یہاں ایک جملہ کہنے کا حق ہے، جب ایک سید زادی یہ دعا دے دے، جب ایک سید زادی یہ دعا دے دے تو آہنگر کے لوہار کے ہاتھوں میں طاقت پیدا ہو جائے کہ آگ اسے جلائے نہیں سکتی، تو جس قوم کو سیدہ فاطمہ زہرا دعا دے دے اس قوم کی عظمت کیا ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صبر بر معصیت ہے۔ پروردگار نعمت عطا کرتا ہے، پروردگار تحفہ دیتا ہے انسان اگر یہاں صبر کر لے اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ معصیت کا تصور وہاں پایا جاتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس ذرا سے طور پر غفلت طاری ہوئی ہو، ذرا سی دیر کو غفلت طاری ہوئی ہو، مگر جہاں ہم اس میدان میں زینب کبریٰ کو دیکھتے ہیں تو زینب کبریٰ معصومہ نظر آتی ہیں، جناب زینب معصومہ نظر آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب زینب ویسے معصوم ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا معصوم تھی، نہیں، عصمت کی منزلیں ہیں، عصمت کے مرتبے ہیں۔ فاطمہ زہرا معصوم تھی، کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کو عصمت عطا کی تھی، خدا نے ان کو معصوم بنایا تھا۔ جناب زینب بھی معصومہ تھی مگر اس طریقے سے کہ پوری زندگی ایسے گزاری کہ پوری زندگی ذرا سی دیر کو بھی جناب زینب پر غفلت طاری نہ ہوئی، ذرا سی دیر کو جناب زینب پر غفلت طاری نہ ہوئی۔ کوئی ترک اولا زندگی میں جناب زینب سے نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ زینب کبریٰ مقام عصمت پر فائز ہے، جناب زینب کبریٰ معصومہ ہے، اور یہ مقام جناب زینب نے اپنے عمل کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ تو پروردگار مقام دیتا ہے، پروردگار تحفہ دیتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو کر لے، جب انسان گناہوں سے رک جائے، معصیت پر صبر کر لے، تو انسان اس عصمت کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے جسے عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ورنہ جناب زینب کی زندگی میں کوئی بھی دکھائے لا کے کسی بھی روایت سے کہ معاذ اللہ کہیں جناب زینب سے کوئی گناہ صغیرہ معمولی گناہ بھی ہوا ہو، عصمت کی منزل پر فائز ہے جناب زینب کبریٰ۔ اور صبر کی تیسری قسم صبر بر مصیبت، یعنی مصیبت کے عالم میں صبر کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ اور یہاں پر بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے لوگ صبر کرنے سے ڈگمگا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مصیبتیں تو انسان پر آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور یہ مصیبتیں بھی آزمائش کا ذریعہ ہیں، یہ مصیبتیں ہی آزمائش ہیں۔ پروردگار آزماتا ہے مصیبتیں بھیج کے۔ روایت ہے، رسول کی روایت کے جملے ہیں کہ جب پروردگار کسی بندے کو تحفہ بھیجنا چاہتا ہے، جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے اور اس بندے کو تحفہ بھیجنا چاہتا ہے تو اس بندے پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے۔ مصیبتوں کو انسان آفت نہ سمجھے، ان مصیبتوں کو انسان، ان امتحان کو انسان آفت نہ سمجھے، بلکہ یہ خدا کا تحفہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کس طریقے سے آیت اللہ مرتضی مطہری، شہید مطہری اپنی کتاب میں اس چیز کو لکھتے ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان، ایک وہ انسان کے جو تیرنا سکھاتا ہے، سوئمنگ کی ٹریننگ دیتا ہے، تو فقط وہ بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ لکھ کے نہیں بتاتا کہ بیٹا ایسے سوئمنگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہاتھوں کو چلائیں گے، اس طریقے سے پیروں کو چلائیں گے، لکھ کے نہیں بتاتا۔ لکھ کے بتائے، زندگی بھر بتاتا رہے، بچوں کو تیرنا نہیں آ سکتا، بچے تیرنا نہیں سیکھ سکتے، تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ آپ کہیں گے وہ ٹیچر اس بچے کو کچھ دن بتاتا ہے
اور کچھ دنوں کے بعد اس بچے کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیتا ہے. کچھ دیر وہ بچہ پانی میں ہاتھ پیر مارتا ہے، اور جب ہاتھ پیر مارتا ہے اسی طریقے سے وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے. تو یہ کیوں اس ٹیچر نے اپنے اس بچے کو مصیبت میں ڈالا ہے، اس آزمائش اور اس بلا میں گرفتار کیا ہے؟ کہ میرا اسے مصیبت میں ڈالنا یہ میرے لیے اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں اس کے لیے برا چاہتا تھا، بلکہ میں نے اسے مصیبت میں ڈالا ہے تاکہ یہ تیرنا سیکھ جائے، تاکہ یہ سیکھ جائے کہ تیرا کیسے جاتا ہے. پروردگار بھی جب بعض موقع پر اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ میرا بندہ اس قابل بن جائے کہ میں اس کی فضیلتوں میں اور اضافہ کر سکوں، وہ آنے والے منازل کو اور آنے والے مقام کو درک کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اسی لیے مصیبتیں ہوتی ہیں. لیکن مصیبتوں کی دوسری قسم بھی ہے، وہ مصیبت خود ہمارے اپنے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مصیبت ہم پر ہے یہ خدا ہی نے بھیجی ہے آزمائش کے لیے، نہیں. بعض مصیبتیں ہمارے عمل کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں. ہم نے کوئی کوتاہی کی ہو، اس کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے. اب انسان بھوکا ہے، رزق کا کوئی انتظام نہیں، گھر پہ فاقے ہیں، مصیبت ہے، گھر پہ فاقے پڑے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کو بچوں کے پاس نہیں ہے. اب یہ انسان کہہ رہا ہے پروردگار میں تو تیری آزمائش پر صبر کر رہا ہوں. کیسی آزمائش؟ تو پورے دن روزی کی تلاش میں نکلا ہی نہیں، تو یہ آزمائش کیسی؟ یہ تو تیری طرف سے غفلت ہے، تیری طرف سے کوتاہی ہے کہ تجھے نکلنا چاہیے تھا. ہاں اگر تو رزق کی تلاش میں نکلا ہوتا مگر تیرے ہاتھ کچھ نہ آتا، یہ آزمائش ہوتی. بعض موقع پر ہم اپنی کوتاہی کو آزمائش سمجھ لیتے ہیں. نہیں، مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض مصیبتیں آزمائش ہوتی ہے، بعض مصیبتیں کوتاہی ہوتی ہیں. آیت اللہ انصاریان سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے سمجھیں کہ کون سی مصیبت ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے، کون سی مصیبت پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے، کیسے سمجھیں؟ تو انصاریان صاحب نے جواب دیا کہ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، خدا نے پوشیدہ ہی اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت تمہاری کوتاہی کا نتیجہ ہے یا وہ مصیبت خدا کی جانب سے آزمائش کا ذریعہ ہے. خدا نہیں چاہتا کہ تمہیں پتہ چلے. کیوں نہیں چاہتا خدا؟ کیونکہ اگر تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تو تم مغرور ہو جاؤ گے. اور اگر تمہیں پتہ چلا کہ تمہاری کوتاہی کا نتیجہ ہے تو تم مایوس ہو جاؤ گے. خدا نہ اپنے بندے کو مغرور دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے بندے کو مایوس دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے پردہ ڈال دیتا ہے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ کون سی مصیبتیں آزمائش ہے اور کون سی مصیبتیں کوتاہی کا نتیجہ ہے. مصیبتوں پر صبر، اور اس صبر پر بھی پروردگار مقام دیتا ہے، اس صبر پر بھی پروردگار مقام و منزلت میں اضافہ کرتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا، جنہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، جو امتحان میں کامیاب ہو گئے، خدا کی جانب سے ان کے اوپر صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. خدا صلوات بھیج رہا ہے ان کے اوپر. اب عزیزان گرامی، صلوات کی منزلت کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی اہل بیت کے مقام میں اور اضافہ کر، اہل بیت کی منزلت میں اور اضافہ کر، اہل بیت کی منزلت میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. یہ صلوات کس کے لیے ہے؟ کہ جو ان امتحان میں کامیاب ہو جائے. اب جناب ہاجرہ کا ایک امتحان میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا تھا، بس آخری جملات ہیں. جناب ہاجرہ کا امتحان، اور پھر دیکھیں کہ جناب زینب کے امتحان میں کامیابی کی علامت کیا ہے. اب جناب ہاجرہ کا امتحان تھا، کیا امتحان تھا؟ پہلے تو وہ امتحان تھا، اس سے پہلے ایک امتحان دیا تھا جناب ہاجرہ نے. کون سا امتحان؟ جب صفا و مروہ کے درمیان جناب ہاجرہ اور کمسن نوزاد اسماعیل کو جناب ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کوئی نہیں ہے ہاجرہ کا سہارا. بچے کو پیاس لگی، پیاس کے عالم میں پانی تلاش کیا، کہیں پانی نہ ملا. صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کی، دونوں پہاڑیوں کے درمیان پہلے صفا سے مروہ گئی، مروہ سے صفا کی جانب آئی، صفا سے مروہ گئی، چکر لگائے. پروردگار عالم کو یہ پسند آیا، عمل یہ اتنا پسند آیا کہ اے ہاجرہ تو نے ہماری راہ میں ان مصیبتوں کو صبر کیا ہے، ان مصیبتوں کو سہا ہے.
میں تیرے اس عمل کی جزا یہ دوں گا کہ عمل ہوگا تیرا اور انجام دیں گے قیامت تک کے مسلمان. لہذا واجب کر دیا حج میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرو. کیوں صحیح کرے؟ یہ صحیح نتیجہ ہے، یہ صحیح تجلی ہے جناب ہاجرہ کی صحیح کی. یہ صحیح کیوں انجام دے رہا ہے؟ یادگار ہے جناب ہاجرہ کی صحیح کی. یعنی جناب ہاجرہ نے جو صحیح کی تھی پروردگار نے رائے گاہ نہیں جانے دیا. یہاں جناب زینب کی عظمت کو دیکھیے، جناب زینب نے کتنا صبر کیا، جناب زینب نے امتحانات میں کس طریقے سے کامیاب ہوئی اور کس طریقے سے مقصد حسین کو بچایا ہے. اب جناب زینب ہے جو رسن بستہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پھر شام سے کربلا، پھر کربلا سے مدینہ پہنچتی ہے، اور اتنا راستہ طے کرنے کے بعد میں جناب زینب کو اب پروردگار نے کیا اجر دیا؟ وہاں ایک خاتون کے عمل کو اس قابل بنایا کہ حج میں ہر مسلمان وہ عمل انجام دے رہا ہے. اور آج جناب زینب کے اس عمل کی تجلی اور عکاسی اگر دیکھنی ہے تو 40 حسین. یہ 40 کیا ہے؟ یہ ہلکی سی تجلی ہے. یہ جناب زینب نے جس طریقے سے سفر طے کیا تھا، یہ 40 کا سفر، نجف سے کربلا کا سفر اس کی یادگار ہے کہ جناب زینب کس طریقے سے امتحانوں پہ امتحان دیتی ہوئی ان راستوں سے گزری تھیں. مگر جناب زینب نے جو امتحان دیے اپنے بھیا کے مقصد کو بچا لیا، خدا کے دین کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا. جناب زینب یہ سفر انجام دے رہی ہیں مگر اسلام کی حفاظت کر رہی ہیں. جناب زینب یعنی جناب زینب کی جیت کی اور جناب زینب کے امتحان میں کامیاب ہونے کی علامت ہے 40 کہ جناب زینب امتحان میں کامیاب ہو گئی تھی. جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے وہ جشن مناتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اور جو امتحان میں ناکام ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے. تو اب کیسے پتہ لگے کہ جناب زینب امتحان میں کامیاب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جناب زینب تو زندگی پر اپنے بھیا کو روتی رہی. کیا جناب زینب کے کہیں کسی بات سے ظاہر ہوا کہ زینب اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہم دیکھیں کہ زینب آپ کی زندگی میں کبھی ایسا منظر دکھائی دے کہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ زندگی میں کامیاب تھی یا نہیں تھی. تاریخ نے ہمیں ایک ایسا منظر دکھایا کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ زینب نے امتحان جو دیے تھے ان امتحان میں زینب کامیاب ہو کے لوٹی ہے. کون سا منظر تھا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو کامیاب ہوتا ہے وہ فاتحانہ کامیابی کا اعلان کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. جب یہی رسن بستہ زینب شام کے دربار میں پہنچی ہے، یزید تخت پر ہے، اور یزید نے ایک مرتبہ غرورانہ جملہ کہا کہ دیکھا خدا نے تمہیں کیسے ذلیل کیا، کیسے رسوا کیا. جناب زینب نے یہاں اپنی جیت کا اعلان کیا اور یہ کہہ کے بتایا کہ زینب ناکام نہیں ہوئی، زینب امتحان میں کامیاب ہو گئی. اور یزید کو منہ توڑ جواب دیا، اے یزید تو کہتا ہے خدا نے ہمیں ذلیل کیا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو خوبصورتی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، یہ جو کچھ بھی تھا ہم خدا کے لیے انجام دے رہے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل. یہ جو کچھ بھی ہم نے انجام دیا سب خدا کے لیے تھا. یہ فاتحانہ جملہ تاریخ نے نقل کیا اور اس جملے نے ثابت کر دیا کہ زینب نے جتنے امتحان دیے ہر امتحان میں زینب کامیاب ہو کے پلٹی ہیں، کامیاب ہو کے لوٹی ہیں. جناب زینب کے امتحان کی کامیابی کی پہلی علامت 40 امام حسین، اور دوسری علامت عزاداری سید الشہداء. آج جو دنیا میں کونے کونے میں عزاداری ہو رہی ہے سید الشہداء کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ زینب نے جو امتحان دیے تھے اس امتحان میں زینب کامیاب ہوئیں اور جناب زینب سرخرو ہوئی ہیں. عزاداری کی یہ بنیاد، مجلس اعزا کی بنیاد جو رکھی جناب زینب نے، تو کہاں رکھی؟ شام میں. روایت ہے کہ ہند کے واقعے سے کچھ دن بعد یزید نے حکم دیا اہل حرم کو رہا کر دیا جائے، اہل حرم کو رہائی دے دی جائے. وہی اہل حرم جو ایک مدت تک قید خانے میں قید رہے تھے آج ان کو رہا کر دیا گیا.
رہائی کی خبر سنا دی گئی، مگر زینب بتانا چاہتی ہے کہ تو رہا کر کے یہ نہ سوچ کہ تو کامیاب ہے، تو کامیاب ہو گیا، تو جیت گیا. نہیں، زینب یہاں بھی اپنی جیت کا اعلان کر کے جائے گی. سید سجاد یزید سے جا کے کہہ دو ہم شام سے بعد میں رخصت ہوں گے، پہلے شام میں اپنے بھیا کی فرش عزا بچھائیں گے. شام کے زندان میں زینب نے اپنے بھائی کی فرش عزا بچھا کر اپنی جیت کا اعلان کر دیا، اپنی جیت کے پرچم کو نصب کر دیا. اے سید سجاد کہہ دو ہم یہاں فرش عزا بچھائیں گے اور اپنے بھیا کا ماتم کریں گے. دوسری بات جو جناب زینب نے کہی ہے وہ کیا کہی؟ ایسے ہی سجاد جا کے یزید سے کہہ دو جو مال ہمارا لوٹا گیا تھا، جو اسباب لوٹے گئے تھے، وہ اسباب واپس کر دیے جائیں، ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس دے دیے جائیں. اب ایک شام میں بڑی عجیب و غریب مجلس عزا برپا ہوئی، جس مجلس میں خواتین ہیں، اہل حرم کی عورتیں ہیں، اور اس مجلس میں ایک ایک کر کے شہداء کی سر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کتنی دردناک مجلس ہوگی، کتنا گریہ ہوا ہوگا اس مجلس میں. روایت کہتی ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ سارے سروں کو لوٹا دیا جائے اور سارے اسباب کو لوٹا دیا جائے. ایک مرتبہ پہلے تمام بیویوں کی چادریں آئی. زینب نے جب چادریں لی، ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے سینے سے لگایا ہوگا اور نجف کی جانب رک کر کے کہا ہوگا کہ بابا جان آج زینب کو چادر مل گئی ہے. جناب زینب نے اپنی چادر کو اپنے پاس رکھا، ہر بیوی کو بلاتی ہے، چادر اس کے حوالے کرتی جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک ننھی سی چادر آتی ہے جس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. زینب کہتی ہے اے میری بھتیجی سکینہ، کہاں ہو؟ تمہیں اپنے پردے کا بڑا خیال تھا، آؤ سکینہ اپنی چادر تو لے جاؤ. ایک مرتبہ شام کے قید خانے میں کوہرام برپا ہوا. کیا بات ہے، شہداء کے سر آنے والے ہیں، ایک ایک شہید کا سر آتا ہے. بیبیاں ماتم کرتی ہیں، بیبیاں اوزاری کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، آہو فغا ہوتی ہے. سب سے پہلے شہداء کے سر آتے ہیں، انصار کے سر آتے ہیں، بیبیاں ماتم کرتی ہیں، پھر بنی ہاشم کے شہداء کے سر آنا شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے عزیزان گرامی جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا نے بڑھ کے لے لیا، جناب علی اصغر کا سر آیا. رباب اٹھے، ہائے میرا ششمہ، اپنی آغوش میں سر اصغر کو لے لیا. ایک مرتبہ علی اکبر کا سر آیا، فرزند رسول لیلا نے اپنی کمر کو تھاما، ہائے میرا کریل جوان، اپنے سر کو آغوش میں لے لیا. عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کے سر کو لے لیا. حسین کا سر آیا، جناب زینب آگے بڑھی، ہائے بھیا آج آپ کی بہن کو رہائی مل گئی. جناب زینب نے بیعت کرنا شروع کیے. ایک مرتبہ دو ننھے سر آئے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا. شام کے قید خانے میں کوہرام بپا ہوا. اے عورتوں، اے اہل حرم، کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ زینب نے کہا اے خاتون، میں زینب زندہ ہوں مگر میں آن محمد کا ماتم نہیں کروں گی، میں اپنے حسین پہ رہوں گی. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. عزیزان گرامی، بڑا دردناک منظر تھا، مگر یہ مجلس بپا ہوئی اور اس مجلس کے بعد سامان سفر تیار ہوا اور اہل حرم کا قافلہ واپس مدینے کے لیے روانہ ہوا. سید سجاد سے زینب نے کہا اے سید سجاد، زینب کی ایک خواہش اور ہے، اسے بھی پورا کر دو. کہا پھوپھی اماں فرمائے. کہا میں چاہتی ہوں مدینے کربلا کے راستے سے جایا جائے تاکہ میں اپنے ماں جائے کی قبر کی زیارت کر لوں. قافلہ تیار ہوا، اہل حرم اماریوں میں سوار ہوئے. شام سے قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہوا. بس آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام.
ایک مدت کے بعد زینب اپنے بھیا کے پاس واپس آ رہی ہے. ایک مرتبہ قافلہ جب نزدیک ہوا، روایت کہتی ہے قبر حسین پر جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری موجود تھے. علماء سے سنا ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ قبر حسین میں لرزہ آیا، لرزنے لگی. جابر کہنے لگے آقا یہ لرزہ کیوں ہے؟ کہا جابر ذرا میری قبر سے کچھ دور چلے جاؤ. کہا آقا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں، تجھے نہیں پتا میری بہن زینب ارے میری قبر پہ زیارت کو آ رہی ہے. زینب نے ہماری سے خود کو گرایا، زینب حسین کی قبر پہ آئی. بھیا کیا بتاؤں کہ تمہاری بہن پہ کیا گزری؟ بھیا ارے بہت تعزیانے خانے پڑے. اے بھیا دیار بدیار پھرایا گیا. ایک مرتبہ کہتی کہتی زینب خاموش ہوئی. اے بھیا میں ساری مصیبتیں تم سے شکایت کرنے نہیں آئی ہوں، بلکہ معافی کی طلبگار ہوں، معافی کی طلبگار ہوں. اے زینب کیا ہوا؟ کس بات کی؟ اے بھیا میں ساری مصیبتیں سہ چکی تھی مگر تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکی. اے بھیا میں شام سے آئی ہوں مگر تیری امانت کو شام نے چھوڑ آئی. اے بھیا معاف کرنا، سکینہ زندان میں رہ گئی مگر بھیا فکر نہ کرنا، زینب تیرے وعدے کو نبھائے گی. زینب بھی شام جائے گی اور قیامت تک تیری سکینہ کی حفاظت کرے گی. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین.